السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حرام آمدنی اور حرام غذا کے اثرات۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ رسول اسلام مدینے میں ایک راستے سے گزر رہے تھے جہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ سب نے رسول کو احترام کے ساتھ سلام کیا مگر ایک بچے نے بجائے احترام کے گستاخی کے ساتھ سلام کیا تو رسول اللہ نے کہا وعلیکم السلام یا ولد الحرام۔ جب اس بچے کے باپ کو معلوم ہوا تو وہ رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میری آمدنی تو پاک ہے، پھر یہ کیسے کیا ہو گیا؟ رسول نے فرمایا بے شک تیری آمدنی پاک ہے مگر جس رات اس بچے کا نطفہ شکم مادر میں ٹھہرا صرف اس دن کی آمدنی ناجائز تھی، جس سے تو نے غذا فراہم کی، اس غذا سے خون بنا، خون سے نطفہ ٹھہرا اور تیرا بچہ رسول کا گستاخ بنا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، بڑا بیٹا قابیل ہے جو اپنے سگے بھائی حابیل کا قاتل بن گیا۔ ایسا اس لیے ہوا جس شجرہ ممنوعہ کا دانہ کھانے سے آدم و حوا کو روکا گیا تھا لیکن منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے کھا لیا تھا اور اس سے نطفہ ٹھہرا، تب قابیل وجود میں آئے اور قابیل قاتل بن گیا۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے تھے، باہر ایک شخص کو اپنی لگام دے دی۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر جب مسجد کے باہر نکلے تو مولا کے ہاتھ میں 2 درہم تھے جو لگام کو رکھوالی کرنے والے کو دینے کے لیے مولا نے رکھے تھے، مگر باہر وہ نہ ملا۔ مولا نے کمبر کو 2 درہم دیے اور کہا جاؤ بازار سے لگام لے کر آؤ۔ کمبر نے دیکھا کہ وہی رکھوالی کرنے والا انسان بازار میں یہی کہہ کر پکار رہا ہے لگام 2 درہم کی، لگام 2 درہم کی۔ کمبر نے وہ 2 درہم دیا اور مولا کی لگام خرید لی۔ مولا نے جب یہ لگام دیکھی تو کہا کمبر یہ لگام تو میری ہے، میں تو اسے 2 درہم دیتا ہی مگر ہائے بندہ بے صبری کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا جس خطبے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا تو فرمایا یہ تمہارے حرام کھانے کا اثر ہے، اس وقت امام وقت تم کو نصیحت کر رہا ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ علامہ مجلسی کے بچے نے ایک مشکیزے میں سوراخ کر دیا تو گھر آ کر علامہ مجلسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں شرمندہ ہوا کہ مجھ سے شکایت کی گئی کہ میرے بچے نے مشکیزے میں شرارتاً سوراخ کر دیا، تم بتاؤ کہ کب اور کہاں حرام لقمہ کھا لیا کہ بچے میں یہ اثر آ گیا؟ زوجہ نے کہا بس اتنا ہوا کہ جب بچہ شکم میں تھا تو کھٹاس کی خواہش ہوئی، میں نے بغیر اجازت پڑوس کے گھر میں واقع انار کے پھل کی کھٹاس سوئی چبھو کر چکھی تھی۔ علامہ مجلسی نے کہا اسی وجہ سے بچے میں یہ شرارت آئی، اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی جائز اور درست رکھے اور اپنی اولاد کی آمدنی کا ذریعہ جانتے رہیں۔ لالچ سے کسی کا پیسہ نہ روک لیں ورنہ وہ ناجائز ہوگا۔ کبھی کبھی ساری آمدنی حلال اور تھوڑا سا ناجائز آمدنی کی رقم شامل کر کے ہوس پرست انسان حلال حرام کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الحجر الغصب فی الدار رہن علی الخرابہ، جس گھر میں چوری اور غصب کی ہوئی ایک اینٹ یا ایک پتھر بھی لگ گیا تو گویا اس گھر کو تباہ و برباد ہونا ہی ہے۔